السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ علامہ اقبال کا بہت ہی مشہور نظم لین الخدا کے حضور میں پڑھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے کچھ اشعار کی تشریح کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ آگے کی جو اشعار ہیں اس کی تشریح کرنے والے ہیں، اور یہ دوسرا پارٹ ہے، نظم کا دوسرا پارٹ ہے، دوسرا حصہ ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو بلا تاخیر آج کا یہ ویڈیو۔ شعر کچھ اس طرح سے ہے: وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود، وہ آدم خاکی کی ہے جو ہے زیر سماوات۔ آدم سے مراد آدم علیہ السلام، خاکی یعنی جو چیز مٹی سے بنی ہوتی ہے اس کو خاکی کہتے ہیں۔ زیر کا مطلب ہوتا ہے نیچے، سماوات آسمان، سما سے ہے سماوات، سما کا معنی ہوتا ہے آسمان۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی تشریح کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ لینن اللہ کی ذات سے یہ سوال اٹھاتا ہے، سوال کرتا ہے کہ وہ کون سے انسان ہیں جس کا معبود یعنی خدا تو ہے، یعنی وہ کون سے انسان ہیں جس کا تو معبود ہے یا تو خدا ہے۔ وہ آدم کون ہے؟ وہ آدم خاکی یعنی مٹی سے بنا انسان جو اس آسمان کے سائے تلے موجود ہیں، جو اس آسمان کے نیچے رہتے ہیں، اس کا تو خدا ہے، یہ مطلب ہے۔ آگے کیا ہے؟ مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات۔ خداوند خدا، فرنگی انگریز کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد درخشندہ، درخشندہ کسے کہتے ہیں؟ چمکنے والی چیز کو، اور فلزات سونا چاندی وغیرہ کو کیا کہتے ہیں؟ فلزات کہتے ہیں۔ اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے ہے۔ اس کی تشریح یوں ہے: اس شعر میں شاعر زمین پہ موجود انسان کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مشرق والوں پہ حکمرانی کرنے والا ان کا خدا تو سفید فرنگی یعنی انگریز بنے ہوئے ہیں، جبکہ اگر مغرب والوں کے خدا کی بات کی جائے تو انہوں نے خدا کسے مانا ہے؟ دولت اور چمکتی دھاتوں کو خدا بنا رکھا ہے۔ دولت کو، سونے چاندی کو انہوں نے کیا بنا رکھا ہے؟ خدا بنا رکھا ہے۔ کس نے بنا رکھا ہے خدا؟ مغرب والوں نے۔ مغرب والوں نے کسے خدا بنایا ہے؟ سونا چاندی دھاتو پیسہ، کس نے بنایا ہے؟ مغرب والوں نے بنایا۔ اب آگے دیکھتے ہیں: یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے۔ علامہ اقبال کیا یہاں پہ کہتے ہیں؟ یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمِ حیواں ہے یہ ظلمات۔ اب اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں کہ اس کی تشریح کیا ہے۔ اس شعر میں لینن اللہ سے کہتا ہے کہ یورپ اگرچہ علم و ہنر وہ ترقی کے راہ پر چل رہا ہے، یعنی یورپ ایجوکیشن میں ڈیولپ کر رہا ہے، ایجوکیشن کے راہ پہ چل رہا ہے، ایجوکیشن کے راستے پہ تو چل رہا ہے اور پروگریس بھی کر رہا ہے، مگر اصل حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ظلمت کی تاریکیوں میں گھرا ہوا ایک ملک ہے۔ لیکن اگر حقیقت اس کی بات کی جائے تو بالکل وہاں پہ ڈارکنیس ہے، ڈارکنیس ہے، ایجوکیشن ہے اس کے باوجود بھی ڈارکنیس ہے، تاریکی ہے، تاریکی میں گھرا ہوا ایک ملک ہے۔ یہاں پہ اس علم و ہنر کی ترقی ہونے کے باوجود ایک نہ ختم ہونے والا کیا ہے؟ ڈارکنیس ہے، اندھیرا ہے۔ آگے ہے: رانائی تعمیر میں، رونق میں، صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بنکوں کے عمارات۔ اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ یورپ کے بارے میں لینن کیا کہہ رہے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ اہل یورپ کی طرز تعمیر، یعنی ان کا جو کنسٹرکشن ہے، ان کی جو بلڈنگ ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وہاں کی رونقوں اور صفائی وغیرہ ہر ایک شے میں ایک دلکشی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ کیا ہے؟ ایک دلکشی کی اٹریکشن ہے ان کی عمارتوں میں۔ کیا ہے؟ اٹریکشن ہے، ایک طرح کی اٹریکشن ہوتی ہے ان کی عمارتوں میں۔ اس ملک میں دولت کی اس قدر پوجا کی جاتی ہے کہ یہاں کے بینکوں کی عمارات کو دیکھیں، بینکوں کی بلڈنگوں کو دیکھیں تو یہاں کے گرجوں سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہاں پہ دولت کی، پیسوں کی اس طرح سے اہمیت حاصل ہے۔ نیکسٹ ہے: ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ مفاجات کیا ہے؟ اچانک کوئی حادثہ ہونا، اس کو
مفاجات کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ تجارت در حقیقت ایک جوا ہے۔ تجارت کیا ہے؟ در حقیقت ایک جوا ہے۔ یہاں پہ لوگ دوسروں کو سود کے لیے رقم فراہم کرتے اور اسے تجارت کا نام دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک شخص کا لیا ہوا سود باقی افراد کے لیے باعث موت ہے، موت کا باعث ہے۔ تو یہاں جو ہے سود کا کاروبار یورپ میں بہت زیادہ ہوتا ہے، جو کیا ہے دوسروں کے لیے، انسان کے لیے موت کا باعث بنا ہوا ہے۔ یہ اس کی تشریح ہے۔ نیکسٹ ہے یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ اب اس کی تشریح ہم لوگ اچھے سے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر یورپ کی تعلیمات اور وہاں کا جو روایات ہیں اس پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لوگ علم و حکمت اور دانائی کی تو بات کرتے ہیں، غور و فکر کرنے کا درس دیتے ہیں، یعنی غور و فکر کرنے کا ایجوکیشن دیتے ہیں، لیکن ان کی حکومت کی یہی پالیسی ہے، لیکن اصل حقیقت اس کے برعکس ہے۔ لیکن اصل میں اگر دیکھا جائے تو حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ لوگ عوام کا لہو پی کر انہیں محض برابری کا درس دیتے ہیں۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، یعنی یہاں علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، حکمت کی بات کرتے ہیں، ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد تدبر کی بھی بات کرتے ہیں، غور و فکر کی بات کرتے ہیں، لیکن اور تعلیم میں مساوات کی بھی بات کرتے ہیں۔ کس کی بات کرتے ہیں؟ مساوات کی بھی بات کرتے ہیں، برابری کی بات کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ لوگوں کے لہو کو یہاں پہ پیتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ نیکسٹ ہے بیکاری و عریانی و مخاری و افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات۔ اب اس شعر کا مطلب کیا ہے، اس کو ذرا ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یورپ کے معاشرے میں بیکاری، فحش، شراب نوشی اور بھوک و غربت نمایاں طور پر موجود ہیں۔ یہاں پہ شراب خور بھی ملیں گے، جوا کھیلنے والے بھی ملیں گے، اور بھوک و پیاس میں رہنے والے انسان بھی ملیں گے۔ لیکن انہی فرنگیوں کی شہری زندگی میں یہ سب فتح کہلاتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہماری فتح ہے، ہماری کامیابی ہے۔ آگے کیا ہے؟ وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات۔ کیا ہے؟ برق و بخارات۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یورپ وہ قوم ہے جو آسمان سے اتارے گئے فیض سے محروم ہے، لیکن اس کے کمالات کی کوئی حد بندی نہیں ہے، اور یہ برق اور بخارات تک کے شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ نیکسٹ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ آلات کیا ہے؟ سامان۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یورپ کے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ دراصل انسانی دل کے لیے ترقی اور مشینی آلات دراصل زہر قاتل ہیں۔ کیا ہے؟ یہ انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ مشینیں، یہ آلات، کیونکہ اس طرح سے دل کی زہر قاتل اس کو کہا گیا ہے۔ اس سے ایک طرح سے دل کی موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ انسان کے احساس مروت یعنی انسانیت کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو کچل دیتے ہیں، انسان کے اندر جو مروت ہے اس کو کچل دیتے ہیں۔ اس کی تشریح یہ ہے۔ نیکسٹ ہے آثار تو کچھ نظر آتے ہیں کہ آخر تدبیر کو تقدیر کے شاطر نے کیا مات۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم اس طرح سے ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آغاز میں تو کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں، مگر آخر کار تدبیر کیا ہے؟ تدبیر یعنی انسانی سمجھ بوجھ کو اس کی تقدیر یعنی قسمت ہرا دیتی ہے۔ انسان کی جو سوچ بوجھ ہے، اس کی سمجھ ہے، وہ تقدیر کو اور قسمت کو بھی مات دیتی ہے، ہرا دیتی ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ میخانہ نے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل، بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیرانے خرابات۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میخانے یعنی میخانہ کسے کہتے ہیں؟ شراب پینے کی جگہ کو میخانہ کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میخانے کی بنیاد کس اصول پہ رکھی گئی ہے، اس میں بھی ایک ہلچل رونما ہوئی، اور اب اسی تبدیلی کی فکر میں پیرانے یورپ یعنی اس خرابی کی وجہ بننے والے لوگ سر جوڑے بیٹھے ہیں۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ چہروں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سر شام، یا غازہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس
شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اہل یورپ کے چہروں پہ جو صبح و شام ایک لالی سی دکھائی دیتی ہے، ایک سرخی سی دکھائی دیتی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یا تو انہوں نے گال رنگنے والی سرخی لگا رکھی ہے، یا پھر شراب پینے اور پلانے والے کی کرامات کا اثر دکھائی دیتی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات۔ اس شعر میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ لینن اللہ سے شکایت کرتا ہے کہ بلا شبہ تیری ذات ہر ایک شے پر قدرت رکھتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز کا مالک ہے، مگر تیری اس کائنات اور خدائی میں ایک مزدور انسان کی زندگی بہت پریشان کن ہے، بہت تلخ ہے، بہت مشکل بھری ہے، اس دنیا میں اس کا جینا بہت ہی دشوار ہے۔ یہ اس شعر کا مفہوم ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ؟ کیا ہے؟ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ لینن رب سے یہ سوال کرتا دکھائی دیتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم، یہ رواج جو ہے وہ کب زوال پذیر ہوگا، یہ کب ڈیمولائزڈ ہوگا، یہ کب ختم ہوگا، اور کب مزدوروں کو بھی ان کے حقوق سے مطابق سہولیات یعنی ان کے حقوق کے مطابق سہولیات بھری زندگی عطا کی جائے گی اور زندگی انہیں نصیب ہوگی۔ اے پروردگار، یہ دنیا تیرے اس مکافات یعنی بدلے کی منتظر ہے۔ کیا ہے؟ یہ دنیا، یہ مزدور اس بدلے کے منتظر میں ہے۔ تو یہ ہے اس شعر کا مفہوم۔ باقی جو اشعار تھا ہم لوگوں نے اس کو فرسٹ پارٹ میں پڑھا ہے، اور یہ سیکنڈ پارٹ میں الحمدللہ ہم نے پوری جو نظم ہے اس کو کور کر دیا، مکمل کر دیا ہے۔ ہر لفظ کا معنی کو بتایا، مشکل لفظ جو بھی ہیں اس کا معنی کو بتایا، اور نظم کی بالکل آسان تشریح میں نے کی ہے جو کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔